نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حضرت اقدس مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی دامت برکاتہم کی کتاب 40 گناہ کا درس چل رہا ہے. والدین کی نافرمانی پر بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جس چیز کا حکم دیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کہ تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ پیش آؤ. قول کریم یعنی نرم گفتگو کرو، نرم برتاؤ کرو، عزت اور احترام والا برتاؤ کرو. تو اس جگہ تو اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا، اور دوسری جگہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حق تعالی نے والدین کے ادب اور احترام اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر واجب فرمایا، یعنی اپنی عبادت کے ساتھ اس کو بھی ملا دیا. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، جب کوئی بندہ میرا فرما بردار ہوتا ہے اور اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے، میرا فرما بردار والدین کا نافرمان، فرمایا کہ میں اسے نافرمانوں میں لکھ دیتا ہوں. اور جب کوئی بندہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے اور میرا نافرمان ہوتا ہے، میں اسے فرما برداروں میں لکھ دیتا ہوں. یعنی والدین کی جو اطاعت ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو باپ کی رضا کے ساتھ مشروط کر دیا ہے. جیسے ایک عورت کے لیے شوہر کی رضا کے ساتھ اللہ نے اپنی رضا کو مشروط کر دیا ہے کہ جس کا شوہر اس سے راضی اس کا اللہ بھی اس سے راضی، اور جس کا باپ اس سے راضی اس کا اللہ بھی اس سے راضی. تو یہاں پر اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ملا کر بیان فرمایا، اور جیسے اللہ کی عبادت واجب ہے اسی طرح سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا یہ بھی واجب ہے. پھر فرمایا کہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ، یہاں کیا ہے اپنی عبادت کے ساتھ، اور سورہ لقمان میں اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملا کر لازم فرمایا. فرمایا انشکر لی ولی والدیک، انشکر لی ولی والدیک، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت سب سے اہم، اور اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرح والدین کا شکر گزار ہونا یہ واجب ہے، واجب ہے. اب شکر گزار ہونا کسے کہتے ہیں؟
شکر گزار ہونا اسے کہتے ہیں کہ جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے اس نعمت کی قدر کرے. جیسے انسان کا کھانا پینا، لباس، مکان، سواریاں، کاروبار، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں نا. اولاد اللہ کی نعمت ہے. تو اسی طرح سے والدین بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. والدین اب اور چیزوں کو تو ہم نعمت سمجھتے ہیں اور والدین کو ہم اللہ کی نعمت نہیں سمجھتے. اور چیزوں کی قدر کرتے ہیں کس لیے کہ جی اللہ کی نعمت ہے. اور بھائی بہت ساری نعمتوں کا ذریعہ اور وسیلہ والدین ہوتے ہیں، والدین کی دعائیں ہوتی ہیں. لیکن وہاں پر جہاں والدین کی قدر کرنی چاہیے وہاں پہ والدین کی قدر نظر نہیں آتی. بلکہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اولاد جیسے جیسے جوان ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کے اندر ایک انا پیدا ہوتی جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتا جاتا ہے کہ بس اب جو کچھ ہے وہ میری وجہ سے ہے. یعنی گھر کے اندر اگر خوشی ہے تو میری وجہ سے ہے، گھر اگر چل رہا ہے تو میری وجہ سے ہے، اور یہ مال کی ریل پیل ہے تو میری وجہ سے ہے. یعنی اتنی انسان کے اندر انا آ جاتی ہے کہ اپنے والدین کو کچھ سمجھتا نہیں. اور پھر ایسی بھی نوبت آتی ہے، والدین شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے بچے کو پڑھایا لکھایا، اسے اچھا کام کرایا، سب کچھ ہوا. اب بچہ کہتا ہے یہ گھر میں جو کچھ میری وجہ سے ہے. تمہارے زمانے میں گھر میں کیا تھا؟ تمہارے زمانے میں تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. اب یہ کیا چیز ہے؟ اس کی شامت اعمال ہے کہ جہاں پر یہ سوچ آ جائے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے، اس میں والدین کا کیا دخل ہے، تو یہ اس کی شامت اعمال ہے. کبھی بھی یہ آزمائش اور امتحان کے اندر آ سکتا ہے. حالانکہ سوچنا یوں چاہیے اور سمجھنا بھی یوں ہی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے سب والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے. ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس گھر میں دنیا میں رہتے ہوئے گھر سے باہر جاتا ہے، آتا ہے، کام کاج کرتا ہے، باہر سفر پہ جاتا ہے، نہ معلوم کہاں کہاں انسان جاتا ہے اور کیسے کیسے خطرات سے وہ گزرتا ہے. لیکن ہر جگہ اس کی حفاظت رہتی ہے. کس وجہ سے؟ کہ پیچھے بوڑھے والدین ہوتے ہیں، انہیں فکر ہوتی ہے اور وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ والدین کو اولاد کے ساتھ جو لگاؤ ہوتا ہے کہ بچہ اگر رات کو ذرا دیر سے گھر پر آئے والدین بے چین ہو جاتے ہیں. ماں کو نیند نہیں آتی، باپ بے چین ہوتا ہے. اب باپ اگر پوچھ لے، ماں اگر پوچھ لے کہ بیٹا کیوں اتنی رات کر دی، اتنی دیر سے کیوں آئے، بچے کو برا لگ جاتا ہے. وہ ماں کو دشمن سمجھنے لگتا ہے، باپ کو دشمن سمجھنے لگتا ہے. ارے کوئی پوچھے کہ اس پوچھنے میں کتنی خیر خواہی ہے، کتنا تیرا خیال ہے، کتنی تیری چاہت ہے کہ تو گھر سے دیر سے باہر ہے، دیر تک باہر ہے اور دیر سے گھر میں آ رہا ہے، اور ماں بھی پریشان ہے، باپ بھی پریشان ہے، ماں بھی دعائیں کر رہی ہے اللہ خیر سے گھر پہنچا دے، اور اسے برا لگ رہا ہے. یہی تو نعمت کی ناقدری ہے نا. اور اللہ کہتا ہے انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. تو یہاں تو بجائے شکر گزاری کے ناقدری ہے، ناشکری ہے. اور ناشکری کی پاداش میں جب آدمی نعمت کی ناشکری کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے، پھر نعمتوں کے زوال کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے. اور پھر وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ جب تک والدین کا سایہ موجود ہوتا ہے اس وقت تک بہت سی آفات و بلیات، حادثات اور سانحات رکے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ بوڑھے ماں باپ گھر میں موجود ہیں، اس کی وجہ سے مصائب رکے ہوئے ہیں. وہ مصیبت آتی ہے وہ ٹل جاتی ہے، پریشانی آتی ہے وہ ٹل جاتی ہے. لیکن جب وہ والدین چلے جاتے ہیں اب اس کے بعد اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. تو کہتا تھا کہ میری وجہ سے ہے، اب بتا کس کی وجہ سے ہے. مجھے خود ایک صاحب نے کہا کہ جب تک میری ماں زندہ تھی میرے 3 کاروبار تھے، پیسے کی ریل پیل تھی اور مجھے فرصت نہیں تھی. لیکن جب ماں نے دنیا سے پردہ کیا، ماں دنیا سے رخصت ہوئی، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ماں کے ساتھ میری خوشیاں بھی چلی گئی.
کہ تینوں کاروبار فیل ہو گئے، نوکری پر آ گئے، نوبت یہاں تک آئی کہ گھر کی خواتین بھی نوکری کرنے لگی۔ تو اب پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری وجہ سے ہے، ہماری قوت بازو کا کمال ہے، ہمارے اندر کوئی صلاحیت اور قابلیت ہے، پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ اس بوڑھی ماں کا صدقہ تھا۔ یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں نا، یہ دعائیں کر رہے ہیں، ارے بھائی نامعلوم کتنی مصیبتیں ٹلی ہوئی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پر بوجھ ہے۔ یعنی یہ کیفیت ہے کہ بعض جگہ سے یہاں تک شکایت ملتی ہے کہ بوڑھے ماں باپ آج وہ بیچارے بستر پر ہیں، وہ کھانے کمانے کے لائق نہیں ہیں، تو اولاد انہیں ترسا ترسا کے کھانا دیتی ہے، باسی کھانا دیتے ہیں۔ وہ شکایت کرتے ہیں، مجھ تک شکایتیں آئیں کہ جی آپ اس کو سمجھاؤ، یہ ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ارے جس کے طفیل میں تم آج یہاں تک پہنچے، انہی ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ آپ دیکھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کتنے بڑے برگزیدہ نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلامی کے لیے جا رہے ہیں، آواز آئی کہ موسیٰ ذرا سنبھل کے آنا۔ پوچھا کہ یا اللہ، میں تو پہلے بھی آتا تھا، تو پہلے تو کبھی یہ وارننگ نہیں ملی کہ سنبھل کر آنا، آج یہ مجھے کیوں کہا جا رہا ہے کہ ذرا سنبھل کر آنا؟ کہا کہ پہلے وہ بوڑھی ماں زندہ تھی، جب تم آتے تھے پیچھے بیٹھ کر وہ دعائیں کرتی تھی، اب وہ بوڑھی ماں دنیا سے چلی گئی، اب ذرا سنبھل کر آنا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو والدین بوڑھے ہوتے ہیں نا، یہ سائے بڑے غنیمت ہوتے ہیں، اور یہ وجود بڑے باجود ہوتے ہیں۔ ان کے وجود کی ایک برکت ہوتی ہے اور ان کی زندگی کی ایک دعائیں ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، پہلی چیز تو ان کے وجود کی برکت چلی جاتی ہے۔ برکت تو ان کے وجود کے ساتھ تھی نا، برکت چلی جاتی ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ گھر کھانے کو آتے ہیں، وہ گھر جو بھرا بھرا لگتا تھا، جس کے اندر رونق تھی، روشنی تھی، وہ خالی نظر آتا ہے، وہ اجاڑ اور ویران نظر آتا ہے۔ اس گھر میں داخل ہونے کو جی نہیں چاہتا۔ پتہ چلا کہ وہ جو ماں چارپائی پہ بیٹھی رہتی تھی نا، اس کی کتنی رونق تھی، اور اس باپ کے جو ہے آواز کانوں میں پڑتی تھی، کتنا اس کا اثر تھا۔ لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تو برکت اور رحمت کو ساتھ لے جاتے ہیں، ان کے وجود کی برکت اور جو رحمت ہوتی ہے وہ ساتھ چلی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ جو اپنے بعد والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کتنا درد رکھتے ہیں، ان کے دل میں کتنا درد ہے، اور وہ ہمارے لیے کیا چاہتے ہیں، اور کس طرح سے ہمارے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں، کس طرح وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ وہ دعاؤں کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ والدین کے جانے کے بعد یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، والدین تو دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کے وجود کی جو برکتیں تھیں اور وہ جو دعائیں ہمارے حق میں کیا کرتے تھے، یا اللہ اس برکتوں کو بھی جاری رکھنا اور ان دعاؤں کو بھی ہمارے حق میں جاری رکھنا، اس سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ تو یہ کیا ہے؟ بڑے جو ہیں یہ وجود باجود ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے۔ آج کبھی آدمی بیوی کی طرفداری کرتا ہے تو ماں باپ سے لڑ لیتا ہے، ماں باپ کی طرفداری کرتا ہے تو بیوی سے لڑ لیتا ہے۔ ارے بھائی، شریعت نے ہر ایک کا درجہ رکھا ہے۔ مرد کے لیے ماں کا درجہ بڑا ہے اور عورت کے لیے شوہر کا درجہ بڑا ہے، اور جب شریعت سے رہنمائی لے کر آدمی چلتا ہے تو ماں کو ماں کا درجہ دے، بیوی کو بیوی کا درجہ دے، کبھی بھی گھر میں فساد نہیں ہوتا۔ فساد جب ہی ہوتا ہے جب آدمی کانوں کا کچا ہو، اس کی سنی ادھر ہو گیا، ادھر کی سنی ادھر ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ تو گیند بنا ہوا ہے نا، فٹ بال، کبھی ادھر لڑک گیا، کبھی ادھر لڑک گیا۔ نہیں، شریعت سے رہنمائی لو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کس کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے، کبھی گھر کے اندر فساد نہیں ہوگا۔ اور آسان سی بات ہے کہ جس کا جو درجہ شریعت نے رکھا ہے، جو عزت اور احترام رکھا ہے، بھئی اسے وہی درجہ دو، وہی عزت اور احترام دو، کبھی گھر کے اندر خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ آگے کچھ احادیث مبارکہ بیان کی، اس میں پہلی حدیث ہے
اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی والدین کی ناراضی میں ہے۔ اب یہ معمولی بات نہیں کہ اگر کوئی اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اپنے والدین کو راضی کر لے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، بہت آسان ہے۔ اور اگر والدین کو ناراض کیا تو اللہ راضی نہیں رہے گا۔ یعنی ایک آدمی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، تسبیحات بھی پڑھتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ پھر اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہے، اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ جیسے حدیث میں واقعہ آتا ہے نا کہ دو عورتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا۔ فرمایا کہ ایک عورت بہت زیادہ صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس کے جو پڑوسی ہیں اس کے شر سے بچے ہوئے نہیں ہیں، یعنی پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، لیکن ہے بہت زیادہ صوم و صلات کی پابند، بڑی عبادت گزار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جہنمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جہنمی ہے۔ اور دوسری عورت کا ذکر کیا گیا کہ بہت زیادہ صوم و صلات کی پابند تو نہیں ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں، آپ نے فرمایا جنتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں مقبولیت کا جو مدار ہے وہ صرف عبادت ہے، یاد رکھیے صرف عبادت نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانا، تکلیف سے بچانا، ایذا سے بچانا، یہ بھی تو بہت بڑی عبادت ہے۔ خالی نماز کو عبادت سمجھ لیا اور والدین کی خدمت کو عبادت کا درجہ نہ دیا۔ کتنا بڑا اللہ نے درجہ اور مقام دیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جنت کا درمیانی دروازہ زمین پر اتار دیا ہے اور فرمایا وہ تمہارا باپ ہے، اب اس کی خدمت کر کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت حاصل کر لو، یا اسے ناراض کر کے تم جہنم میں چلے جاؤ، اب یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضی اللہ کی ناراضی ہے۔ لیکن آج اس معاملے کے اندر بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، اس لیے اپنی انا کو جو ہے نا چھوٹا کرنا چاہیے۔ فساد کہاں پہ آتا ہے؟ فساد اور بگاڑ وہاں پر آتا ہے جب انسان کی انا، اس کا تکبر جب رشتوں سے بڑا ہو جاتا ہے، جب اپنے ماں باپ سے بڑا ہو جاتا ہے، یعنی انا اتنی بڑھ جاتی ہے کہ رشتے چھوٹے ہو جاتے ہیں، پھر سارے رشتوں کے اندر فساد آتا ہے، چاہے وہ اولاد اور والدین کا رشتہ ہو، چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہو، بھائی بھائی کا رشتہ ہو۔ جب انسان کی انا اونچی ہو جائے تو رشتے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ہمیشہ انا کو پامال کرنا چاہیے، انا کو چھوٹا کرنا چاہیے، رشتوں کے تقدس کو ہر حال میں بحال رکھنا چاہیے۔ کیوں کہ ان رشتوں کے ساتھ اللہ تعالی نے اپنی رضا کو جوڑ دیا ہے، اور یہ تو ماں باپ کا درجہ ہے نا، کہ ماں باپ ان کا تو بہت بڑا درجہ ہے۔ ارے بھائی کسی ایک عام آدمی کو بھی انسان تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور ہماری شریعت تو یہاں تک رہنمائی کرتی ہے کہ کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا اور بلبلاتا ہوا آیا۔ اب وہ کون سی زبان تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے؟ اور آ کر شکایت کی، آپ نے اس کے مالک کو بلا لیا اور اس کے مالک کو بلا کر کہا کہ یہ تیری شکایت کر رہا ہے کہ یہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، کھانے کو کم دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام نے تو جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے کہ جانور بھی اپنی شکایت لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا درجہ ہے صحابی کا؟ آپ اندازہ لگائیے کہ تمام دنیا کے اولیاء امت کسی صحابی کی پیروں کی گرد کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، صحابی کا یہ درجہ ہے۔ لیکن موت کا وقت آیا، آخر وقت ہے، جان گلے میں اٹکی ہوئی ہے لیکن روح پرواز نہیں کرتی، سخت تکلیف کے عالم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی
کہ القمہ بہت تکلیف میں ہے، آپ تشریف لے چلیں، آپ جا کر دیکھیں کہ کسی طرح اس کی روح تو پرواز کر جائے۔ آپ سمجھ گئے، آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کی والدہ کو بلاؤ، یا وہ میرے پاس آئیں یا میں اس کی والدہ کے پاس جاتا ہوں۔ ان کی والدہ نے کہا کہ نہیں، میں حضور کے پاس آتی ہوں۔ بوڑھی ماں تھی، لاٹھی ٹیکتی ہوئی آپ کی خدمت میں آ گئی۔ آپ نے پوچھا کہ تو القمہ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ کہنے لگی میں تو القمہ سے ناراض ہوں۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ ماں اور باپ کا درجہ کیا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، اور آپ کا درجہ کیا ہے؟ بعدز خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، آپ موجود ہیں اور آپ کے وہ صحابی ہیں، لیکن سخت جاں کے عالم میں ہیں، روح پرواز نہیں کرتی، تکلیف کے اندر ہے، لیکن آپ ماں کو بلا رہے ہیں، پوچھ رہے کہ آپ راضی ہو یا ناراض ہو؟ ماں کہتی میں تو اس سے ناراض ہوں، یہ مجھے تکلیف پہنچاتا تھا، یہ اپنی بیوی کی حمایت دیتا تھا، مجھے تکلیف پہنچاتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے معاف کر دو۔ کہتی ہے میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے پھر کہا کہ اسے معاف کر دو، کہا کہ میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ بھئی اچھا ایسا کرو، جاؤ جنگل سے جاؤ، لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، اور ان لکڑیوں کو آگ جلاؤ، اور اس القمہ کو اٹھا کے اس آگ میں ڈال دو۔ اب ماں کی ممتا کو جوش آ گیا، اسے کہا حضور آپ میرے بیٹے کو آگ میں ڈالیں گے؟ فرمایا کہ ہاں، جو ماں باپ کا نافرمان ہو پھر اس کا یہی انجام ہے، اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ کہا کہ نہیں، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، میرے بیٹے کو آگ میں نہ ڈالنا۔ اب یہ کیا ہے؟ ماں کی ممتا ہے کہ میرے بیٹے کو آگ میں نہ ڈالنا، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر آپ نے صحابہ کو دوڑایا کہ جاؤ دیکھو القمہ کا کیا حال ہے۔ بس ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر زبان پہ کلمہ آیا، روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، قبرستان تشریف لے گئے، اور پھر ان کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ کو ستایا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، وہ جہنم سے قریب اور جنت سے وہ دور۔ تو بھائی ماں باپ کا یہ درجہ ہے، اس لیے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نستعینک علی طاعتک۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کا اکرام کرنے والا بنا، والدین کی خدمت کرنے والا بنا، والدین کی دعائیں لینے والا بنا۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں افزونی فرما، ان کے ٹھنڈے سائے یا اللہ سروں پہ سلامت فرما۔ اولاد کو والدین کا مطیع و فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا،
والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، سب کی اولادوں کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اپنے جوار رحمت میں یا اللہ جگہ عطا فرما۔ یا اللہ اگر کسی کے والدین ناراض دنیا سے گئے، اے اللہ اولاد کو ایسی توفیق عطا فرما کہ عالم برزخ میں اس کے والدین راضی ہو جائیں۔ والدین کی برکتیں دعائیں یا اللہ ہمیشہ شامل حال فرما۔ یا اللہ ان کی برکتیں وہ دعائیں یا اللہ وہ دعاؤں کا صاحبان ہمیشہ سروں پہ سلامت فرما۔ یا اللہ اس سے ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما۔ ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، فساق فجار کا دستے نگر نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہر امید کو یا اللہ تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور سیاسی استحکام عطا فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، اپنی تائید اور نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دار القرآن کا قیام یا اللہ آسان فرما، اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما۔ یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، اس کی بقیہ ادائیگی کا یا اللہ غیب سے انتظام فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، جس نوع سے بھی تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، یا اللہ انہیں دنیا آخرت میں اس کا صلہ عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی شاد و آباد فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا أرحم